Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we are live and we have Mr. Mohammad Nasir Iqbal Khan with us, a senior journalist and columnist. Assalamu alaikum. Walaikum salam. The third part of the day is going on. Elections के नताइज पे बात करेंगे. इससे पहले तो मैं सबसे पहले आपको ये बताती चलूँ कि इमरान खान को 12 केसेस में ज़मानत मिल गई है. जी हाँ. और इसके अलावा इमरान खान समेत इमरान खान को 9 मई में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों को 9 मई के केस में भी ज़मानत मिल गई है. शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल से भी बाहर आ गए हैं. और इससे बड़ी खबर तो ये है शेख रशीद जेल से बाहर आ गए हैं. अच्छा जी, इसके अलावा मैं बात करती हूँ अडयाला जेल में होने वाली इमरान खान की मीटिंग की. तो इमरान खान की अडयाला जेल में मीटिंग हुई है चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के साथ और बाकी लीगल टीम के साथ. और उन्होंने मीटिंग में क्या बातें की हैं, उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम के साथ उन्होंने क्या बातें की वो भी शेयर करेंगे. इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी साहब के साथ मुलाकात हुई है और हुकूमत साजी पर मुशावरत की है उन्होंने. इसके अलावा हुकूमत साजी पर मुशावरत इमरान खान की भी अडयाला जेल में बैरिस्टर गौहर समेत लीगल टीम के साथ हुई है. लेकिन सर मेरा सवाल है आपसे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर अली चेयरमैन PTI ने कहा है कि नवाज शरीफ जो हैं वो अपने आप को वज़ीर आज़म समझ रहे हैं. और अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, मुझे भी समझाएं कि क्या कोई सिचुएशन हो सकती है टर्निंग टेबल्स वाली कि इमरान खान हो सकते वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ हो सकते वज़ीर आज़म. क्या सिचुएशन है, ये इन्होंने स्टेटमेंट किस हवाले से पास की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बात यह है कि बड़ों के दरमियान बड़ी बैठकें हो रही हैं और जो मुख्तदर हलके हैं उनके यहाँ भी आपस में गुफ्तगू और मुशावरत जारी है. नवाज शरीफ की तकरीर जो थी वो फातिहाना तकरीर तो हरगिज़ नहीं थी और उनके चेहरों से उनका जो कर्ब है या उनकी तशवीश और परेशानी आया थी. बारकैफ चूँकि उन्होंने आगे बढ़कर ये तासर देने की कोशिश की है कि वो लीड कर रहे हैं, लेकिन जो अदाद शुमार हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स हैं जी. और अभी तक मैं समझता हूँ कि धुंध छट गई है, मौसम की धुंध, लेकिन सियासत की धुंध फिर वापस आ गई है. पहले तो ये बेयकीनी थी कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद जो जिस किस्म के अदाद शुमार आए हैं, जो अपना नंबर्स गेम सामने आए हैं, उसके बाद फिर एक तरह से एक कन्फ्यूजन है. क्योंकि किसी भी जमात को इनफरादी हैसियत में, मैं वफाक की बात कर रहा हूँ, इवन पंजाब के अंदर भी कोई जमात तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है. इसमें कोई शक नहीं है कि वफाक में जो PTI के हामी आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो उनके साथ वाबस्तगी कह लें, वो एज ए मेजॉरिटी में सामने आए हैं. दूसरी तरफ चूँकि इमरान खान के यहाँ लचक का फुकदान है, वो इस मामले में अपने असूलों पे खड़े हैं. अब देखना ये है कि ज़ाहिर है सियासी जमातों के दरमियान राब्ते होते हैं और राब्ता ही राब्ते से रास्ता निकलता है. और इमरान खान की जो मुशावरत है उसमें जो उनकी लीगल टीम है वो वकला हैं, लेकिन अभी तक उनके जो पार्टी के सीनियर लोग हैं उसमें असद कैसर हैं और ऐसे नाम हैं जो उनके साथ ये पिछली हुकूमत में मौजूद थे. बहरहाल मैं समझता हूँ उनको, इमरान खान को भी काफ़ी हद तक उनके मौक़िफ़ में नरमी आई है, लचक आई है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से. सियासत मुफाहमत का नाम है, सियासत मुज़ाकरात का नाम है, सियासत मसाइल से बाहर निकलने का नाम है, बंद गली से निकलने का नाम है. अब इमरान खान की जो सियासी मैच्योरिटी है, जो उनकी सियासी बसीरत है, उसका इम्तहान है कि अब इस सिचुएशन में वो इवन मुमकिन है, ऐन मुमकिन है कि आसिफ अली जरदारी भी उनसे रब्ता करें इस हवाले से कि पीपल्स पार्टी और PTI मिल के हुकूमत साजी करें, वफाक में कोalition करें. तो सर जो मेरी भी एक क्यूरियोसिटी है ये जानने की, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि नवाज शरीफ के पास तो मुश्किल से 50 सीटें भी नहीं हैं और इसके अलावा नवाज शरीफ अपने आप को वज़ीर आज़म समझ रही हैं. और हमारी PTI तो काफ़ी हद तक पंजाब से भी और KPK में 2 दिन तक पता चल जाएगा कि वज़ीर आज़म कौन है और PTI मेजॉरिटी में लीड कर रही है.
وزیر اعلیٰ کون ہے؟ کے پی کے میں. اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی جو ہے ہر جگہ پہ میجورٹی میں لیڈ کر رہی ہے. تو برسٹر گوہر کا جو یہ کچھ بیانات ہے، یہ ان کے بیانات سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ان کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ہی لیڈ کرے گی. پرائم منسٹر بھی عمران خان ہو سکتے ہیں، باقی سی ایم ایٹسیٹرا بھی پی ٹی آئی کے اندر سے نکل آئیں گے. تو آپ بتائیں کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیں، ہر جماعت اس وقت اوور کانفیڈنس کا شکار ہے، اور پی ٹی آئی بھی کلیم کرے گی اور کلیم کرنا چاہیے. سیاسی جماعت کا کام یہی ہے کہ ایک تاثر پیدا کرنا کہ ہم حکومت بنائیں گے، ہمارے پاس میجورٹی موجود ہے، مطلوبہ جو اعداد ہیں، جو نمبرز گیم ہیں، وہ ہمارے پاس موجود ہیں. دوسری طرف یہ آپ کو میں ماضی میں لے جاؤں کہ ایک دور تھا جب پنجاب کے اندر پی ایم ایل این کی حکومت تھی اور غلام حیدر وہیں وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اور جنیجو لیگ تھی اس وقت، مسلم لیگ جنیجو گروپ بھی تھا جی. اس کے ان کے پاس 17 ارکان تھے پنجاب اسمبلی میں. تو پی ایم ایل جنیجو نے اور پیپلز پارٹی نے مل کر عدم اعتماد کیا، غلام حیدر وہیں کو اقتدار سے بے دخل ہونا پڑا. اور اس کے بعد میاں منظور بھٹو جن کے پاس 17 ارکان تھے، وہ اپنے ان ارکان کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کر کے، سیاسی مفاہمت کر کے، اتحاد کر کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے میں کامیاب ہوئے تھے. اب اس سارے سیاسی جو جوڑ توڑ کی سیاست ہے، اس میں آصف علی زرداری یقیناً کوشش کریں گے کہ میں ایسی بارگیننگ کروں اور اس پوزیشن پہ لے آؤں پی ایم ایل این کو کہ جو وزارت عظمیٰ کا اہم ترین آئینی منصب ہے وہ پیپلز پارٹی کو مل جائے. چونکہ یہ جو حالیہ حکومت تھی پی ڈی ایم کی، اس میں دونوں جو میجر پارٹنر تھے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، اور اس میں پیپلز پارٹی کو یہ زوم تھا، یہ خوش فہمی تھی کہ نیکسٹ جو ٹرن ہے وہ ہماری ہوگی وفاق میں. جی. تو انہوں نے دانستہ وزارت خارجہ کا جو منصب ہے وہ قبول کیا تھا بلاول کے لیے. اس میں ظاہر ہے آپ کی گرومنگ ہوتی ہے، آپ اسٹیبلش ہوتے ہیں عالمی سطح پر، آپ کی مختلف جو ہیں ریاستوں میں آپ جاتے ہیں بطور وزیر خارجہ، آپ کے وہاں لوگوں کے ساتھ ایک تعارف ہوتا ہے اور آپ سیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں. تو وہ ویسے بھی وزارت عظمیٰ کے لیے اس وقت میں سمجھتا پری میچور تھے. اب وہ کوشش کریں گے آصف علی زرداری کے سارے معاملے میں وہ اپنے لیے ایک بڑا سیاسی فائدہ حاصل کریں اور بلاول کو وزیر اعظم بنانے کی وہ پوری کوشش کریں گے. یہ سیاستدان جب بیٹھتے ہیں تو پھر میں ایک بندر بانٹ ہوتی ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. یہ اپنا اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ رکھتے ہیں. ہر پارٹی کوشش کرتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ارن کروں اس سارے جو ہے ایک ایڈونچر میں زیادہ حاصل کروں، زیادہ فائدہ لوں اپنی پارٹی کے لیے، اہم ترین عہدے لوں. اور پی ٹی آئی اگر اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھی رہے گی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی پی ٹی آئی نے بہت سارے محاذ کھولے ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنے تمام جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو آپ نے متحد کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اس میں سے رستہ تلاش کرنا چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی طور پر کسی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی چلے، اگر فارم میں دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاست میں نے آپ کو پہلے عرض کیا نا کہ آپ اپنی سچویشن کے مطابق اپنے لیے رستہ تلاش کریں. ٹھیک ہے. آپ اس وقت زندان میں ہیں، آپ کے بہت سارے اور پارٹی جو فیلوز ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، وہ قید خانوں میں ہیں، قید کاٹ رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ یہ جو ضد ہے، یہ ضد ہمیشہ جو انا کا راستہ ہے وہ فنا کا راستہ ہے، نقصان پہنچاتی ہے. انا میں آپ جو فیصلے کرتے ہیں نا، انا پرستی میں، تو پھر آپ نقصان اٹھاتے ہیں. جی. اس ساری سچویشن میں آصف علی زرداری اور پی ایم ایل میں یہ کم از کم سیاسی میچورٹی ہے کہ انہوں نے فوراً دوبارہ، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا انتخابی مہم کے دوران کتنے تند و تیز سیاسی حملوں کا، جملوں کا تبادلہ ہو رہا تھا بہت، اور لگتا نہیں تھا کہ یہ کل اتحادی تھے پی ڈی ایم میں، اور آج میٹنگ کر رہے ہوں گے اور حکومت سازی کی مشاورت کر رہے ہوں گے. یہ کل ہی نواز شریف نے یہ ٹاسک دے دیا تھا شہباز شریف کو کہ آپ فوری طور پر رابطہ کریں آصف علی زرداری سے، ان سے ملاقات کریں. تو آج ان کے درمیان ایک بڑی بیٹھک ہو گئی ہے، اور ساری باتیں تو باہر نہیں آتی، بہت سارے ان کے راز و نیاز ہو گئے ہیں. کن نکات پر یہ اتحاد ہوگا اگر ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ پیپلز پارٹی
کچھ رابطے ہوتے ہیں جو اعلانیہ ہوتے ہیں, کچھ رابطے ہوتے ہیں جو خفیہ ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی آصف علی زرداری اس معاملے میں بڑے کہنا چاہیے کہ زیرک سیاستدان ہیں کہ وہ اپنے سارے کارڈ ابھی شو نہیں کریں گے. وہ میرا گمان ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے. انہوں نے جو پی ٹی آئی چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر, ان کو کامیابی کی مبارکباد دی ہے, نئے خواہشات کا اظہار کیا ہے. اور گوہر جو ہیں یہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر, یہ چند کچھ عرصہ پہلے تک پیپلز پارٹی میں تھے اور ان کے ظاہر آپس میں رابطے ہیں, مراسم ہیں. اور ایون جو سردار لطیف کھوسہ ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی سے آئے ہیں, پی ٹی آئی میں جو حال ہی میں منتخب ہوئے ہیں. تو آصف علی زرداری اپنے لیے بہترین آپشن جہاں انہیں ملے گا, ان کی چوائس کے مطابق جہاں ان کو نظر آئے گا کہ میرا پیپلز پارٹی کو ایک جو حصہ ہے, جو شیئر ہے, وہ ان کی توقعات کے مطابق ملتا ہوا نظر آئے گا, وہ ان کے ساتھ اتحاد کریں گے. سر مجھے پوچھنا تھا, اور دوسری طرف میں آپ کو تھوڑی سی بات میں اور مکمل کروں کہ پی ایم ایل این یہاں پر وفاق میں اقتدار کے لیے ایون کمپرومائز بھی کر سکتی ہے. یہ سیاست کا ایک حصہ ہے. پی ایم ایل این کہ وہ نواز شریف کی جو وزارت عظمیٰ کا ایک یہی تاثر ہے کہ شاید وہی بنیں گے. ایون پی ایم ایل این اقتدار میں آنے کے لیے پنجاب اور وفاق میں اس بات سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں کہ نواز شریف ہماری طرف سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہوں گے. اور پچھلے دنوں جس قسم کی کیا سرائیاں بھی چلی تھیں کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کا وہ اس بات کے خواہاں ہیں کہ میاں نواز شریف کی بجائے پی ایم ایل این سے کوئی اور وزارت عظمیٰ کا امیدوار سامنے آئے. برکیف اس میں ہمیں بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے جن کے پاس طاقت ہے, اختیار ہے, وہ بھی بڑا اس میں عمل دخل ان کا ہوگا. جو بھی اگر ان کے درمیان مفاہمت ہوتی ہے یا ڈیل ہوتی ہے پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کے درمیان, ان کی فرسٹ چوائس تو ظاہر ہے جس طرح کے حالات ہیں یہی دو جماعتیں ہوں گی کہ یہ مل کر ایک حکومت بنا کے سامنے آئے, خاص طور پہ پنجاب میں بھی, وفاق میں بھی. لیکن کے پی کے میں ظاہر ہے پی ٹی آئی سنگل لارجسٹ پارٹی سامنے آئی ہے. سندھ میں بھی یہی صورتحال ہے. بلوچستان میں نے آپ کو کل بھی کیا تھا کھچڑی پکی ہے, وہاں بدقسمتی سے کئی دہائیوں سے کھچڑی پک رہی ہے اور وہاں پھر کھچڑی تیار ہے اور اس سے کئی لوگ مستفید ہوں گے باری باری.